اس کے بعد دوسری آیت ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. یہ کتاب ہم اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے مجبور ہیں کہ اس کو یہ کتاب کہہ کر اس کا ترجمہ کریں، لیکن قرآن کریم نے یہاں جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ذالک الکتاب ہے، اور عربی زبان میں عام طور سے ذالکہ کا اشارہ دور کوئی چیز ہو تو اس کی طرف ہوتا ہے. اگر قریب کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کے لیے ھذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو ہمارے سامنے موجود ہے اور قریب ہے، لہذا ھذا الکتاب کہنا شاید زیادہ موزوں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بجائے ذالک الکتاب فرمایا، جس کا اگر ٹھیٹ ترجمہ کیا جائے تو وہ کتاب ہوگا. تو یہاں پر کوئی ایسا اشارہ کہ جو دور کی چیز کی طرف کیا جاتا ہے وہ کیوں کیا گیا، اس کے جواب میں مفسرین نے مختلف باتیں کہی ہیں، لیکن ان میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ در حقیقت عربی زبان کے لحاظ سے ذالکہ کا لفظ جس طرح دور کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اگر قریب کی کوئی چیز بھی بہت زیادہ عظیم الشان ہو تو اس کی طرف بھی بعض اوقات ذالکہ کے لفظ سے اشارہ کر دیا جاتا ہے. تو چونکہ قرآن کریم بڑی عظیم الشان نعمت ہے، عظیم الشان کتاب ہے، اس لیے ھذا الکتاب کہنے کے بجائے اس کو ذالک الکتاب کہہ کر تعبیر فرمایا گیا ہے. اور اس کی ایک توجیہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ بھی فرمائی ہے کہ ذالک الکتاب سے در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ پچھلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے وہ تقریباً سب کے سب یہ بشارت دیا کرتے تھے کہ آخر زمانے میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، جو تمام انبیاء کے خاتم ہیں، اور ان کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہوگا، اور وہ ایک کتاب لے کر آئیں گے جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرے گی. تو چونکہ یہ پیشین گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کی، تو تمام انبیاء کرام یہ پیشین گوئی کرتے چلے آ رہے تھے، اور مختلف امتوں کے اور مختلف زمانوں کے لوگ اس کتاب کے انتظار میں تھے جو آخر دور میں نازل ہونے والی ہے، اور پھر پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے وہ رہنمائی کا ذریعہ بنے گی. تو یہ یہاں پر ذالکہ کا اشارہ، بعید کا اشارہ اس لیے کیا گیا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، یہ وہی کتاب ہے جس کی بشارت انبیاء کرام علیہ السلام دیتے چلے آئے ہیں، یہ وہی کتاب ہے کہ جو آخر میں آنے کے بعد تمام قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی. اس واسطے بھی یہاں ھذا الکتاب کہنے کے بجائے ذالک الکتاب فرمایا گیا ہے. تو آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اول تو اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، اس بات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اور دوسرے اس کتاب میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں وہ سب کسی شک و شبے کے بغیر درست ہیں. انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر اس کی کتاب اس کے ذاتی خیالات پر مبنی ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی ہے، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اگر کسی کو کوئی شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا، غلط فہمی کی وجہ سے ہوگا، لیکن کتاب کی کوئی بات اپنی ذات میں شبے والی نہیں ہے، شک والی نہیں ہے. پھر اس کتاب کا ایک بنیادی وصف یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے. یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوگ اپنے دل میں یہ خوف رکھتے ہیں اور اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ ان کا کوئی کام، ان کا کوئی عقیدہ، ان کی کوئی فکر غلط سمت پہ نہ جا پڑے، تو ان لوگوں کو یہ کتاب ہدایت عطا فرماتی ہے. جس آدمی کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو
کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کے دل میں طلب ہی نہ ہو، وہ یہ جاننا ہی نہیں چاہتا کہ صحیح راستہ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ہدایت کا سبب نہیں بنتی، لیکن ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہے کہ جو دل میں ڈر رکھنے والے ہیں، یعنی طلب رکھنے والے ہیں، کہ جن کے دل میں حق کی طلب ہے، جو حق کے طالب ہیں، جو چاہتے ہیں کہ جاننا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے، ان کے لیے یہ ہدایت کا سبب ہے۔ یوں تو اس ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک ہدایت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کو صرف سمجھا دیا جائے کہ صحیح راستہ کیا ہے، اور دوسرے ہدایت کے معنی یہ ہے کہ اس کو ہدایت منزل تک پہنچا دیا جائے۔ تو پہلی قسم کی ہدایت تو قرآن کریم ہر انسان کو دیتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، مسلمان ہو، فاسق و فاجر ہو یا نیک ہو، ان سب کو ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، یعنی اس میں کافر اور مسلم سب برابر ہیں۔ وہ اس معنی میں ہدایت ہے کہ راستہ سب کو بتاتی ہے، کافر کو بھی بتاتی ہے اسلام، اور مسلمان کو بھی بتاتی ہے، لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے وہی ہیں جو متقی ہوتے ہیں، جن کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم کہیں کسی غلط راستے پر نہ جا پڑیں، کہیں ہمارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ اس واسطے کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے، اور کیونکہ اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس قرآن کریم کی بات مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے، اور جو لوگ ایسا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کو متقی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں ان کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا ہے، ھدی للمتقین، ڈر رکھنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔